بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں، سینسٹیو نوعیت کی خبریں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایک گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں اور پاکستان سمیت اس ریجن میں۔ اور یہ گریٹ گیم کیا ہے اور اس کے پلیئرز کون ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ دنیا کی واحد سپر پاور جو عالمی طاقت ہے وہ کیا ارادے رکھتی ہے، اور اب پاکستان میں کون کون سا مہرہ کس کس کے لیے ایکٹیو ہو رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے، اور کیا پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ان سب چیزوں سے، ان سب خطرات سے آگاہ ہیں، اور پاکستان کس کس ملک، دوست ملک کے ساتھ رابطے میں ہے، اور پاکستان اور ان کے لائک مائنڈڈ ہم خیال دوست ممالک وہ آپس میں مل بیٹھ کر کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور جو خطرات اس وقت اس ریجن میں اور پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پاکستان اس کا محو مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس ساری صورتحال سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے۔ سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ ایک اہم جو وزٹ ہے وہ ہے امریکی وزیر خارجہ کا۔ وہ ایک اہم دورے پر نکلنا چاہ رہے ہیں، بلکہ پلان ہو چکا ہے۔ انڈیا کا کرنا ہے، انہوں نے کابل کا کرنا ہے، وسط ایشیائی ریاستوں کا وزٹ کرنا ہے، اور ان کا اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان سے 31 اگست کو جب ان کی تمام فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی تو اس ریجن میں انہوں نے نیا کھیل کیا کھیلنا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے، اور اس میں پاکستان میں ان کے مہرے کون سے ہوں گے، کس کس ملک کو انہوں نے غیر مستحکم کرنا ہے، کس کس ملک کی حکومتوں کو، جس ملک کی فوجی قیادتوں کو پریشر میں لانا ہے۔ یہ ہے وہ چیز میں سٹارٹ لیتا ہوں۔ اس میں ہمارے جو اہم ترین کیا کہنا چاہیے، پاکستان آپ کو پتہ ہے، پاکستان کیا مسلم تاریخ اس وقت بھری پڑی ہے میر جعفر اور میر صادق سے، اور ہمارے ہاں بہت جلد ایسے حکمران ہوتے ہیں، سابق حکمران موجود ہیں، اور وہ ہر وقت اپنی سیویز، اپنی خدمات لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کیوں لک آفٹر کیا جاتا ہے مغربی ملکوں میں، بڑے ملکوں میں، اور آپ کے بڑے بڑے ریاستوں میں، یورپ میں ان کی جائیدادیں ہیں، ہر جگہ ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کو عدالتیں سزائیں دیں، ان کو پوچھا نہیں جاتا۔ نواز شریف، الطاف حسین اس وقت یہ اہم ترین مہرے بنے ہوئے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اپنی خدمات لے کے مارے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہماری جو ووٹ بینک ہے، ہماری جو سیاسی قوت ہے وہ حاضر ہے، ہمیں بس صرف ایک خدمت کا موقع دے دیں۔ پاکستان سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں، پاکستان کی عوام سے کوئی لگاؤ نہیں، پاکستان کی سلامتی سے کوئی لگاؤ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس سارے کھیل میں پاکستان کے سو کالڈ دوست ملک جو ہیں، جو جن کا نام پہلے بھی بہت دفعہ آیا، جو اس وقت موجودہ جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان میں، اس سے وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان ان کی خواہشیں، ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر رہا، ان کا دم چھلا بننے کی کوشش نہیں کر رہا، تیار نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مفادات میں، پاکستان کی سلامتی کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ اور جو حکمران یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ حکمران اس وقت زوال پذیر ہیں، بلکہ در بدر ہیں، بلکہ ملک بدر ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ اب ابتدا کیا ہے، لندن میں ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے۔ صاحب تکلفاً وزاداری کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے، نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو کچھ تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں، اور جس نوعیت کے وہ لوگ تھے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے دشمن نمبر 1، گالیاں دینے والے، نفرتیں پھیلانے والے، پاکستان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے والے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات کا اہتمام کس نے کروایا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملاقات کا اہتمام بھی ایک دوست ملک نے کروایا،
کہنے کو شرم آتی ہے، دوست برادر اسلامی ملک کا نام لیا جا رہا ہے، انہوں نے کروایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سلسلہ ہماری پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ دیں، چند ڈالر دیں، ارب ڈالر دیں، 2 دیں، 4 دیں، اور اس کے بعد اپنی اور اقتدار میں لے آئیں اور حکمرانوں کو نوازیں، حکمران خاندانوں کو نوازیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کروائیں۔ پاکستان وہ فیصلے اب نہیں کر پا رہا اور نہیں کر رہا، ریزسٹ کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے۔ اور اسی لیے میں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3-4 ملک ہیں جو کہ پاکستان سے خوش نہیں ہیں۔ پھر ہم گئے گوادر پہ بھی کچھ سفارتکار تھے ہمارے ساتھ، وہاں پہ بھی ان کے چہروں پہ ہم نے کرب بھی دیکھا۔ جب گوادر فنکشنل ہو رہا تھا تو ہم نے ان کے چہروں پہ کرب دیکھا، کوئی خوشی نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر دنیا کے لیے کھلتا ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ اقتصادی ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے اور شارٹ روٹ ملتا ہے جس کو سی پیک اور BRI کہتے ہیں، تو ان کی اپنا بزنس متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کیوں پھلے پھولے، لہٰذا سی پیک کو ہر صورت میں رکوانا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کو ہر صورت میں دباؤ میں لانا ہے، اور اس وقت پاکستان فوکس ہے ان عالمی طاقتوں کا، ان عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک عرب ملک نے یہ ملاقات کروائی، اور اس عرب ملک کے مطابق جب یہ کابل کے پاکستان دشمن اور راہ کے ایجنٹوں نے، اور راہ کے بلکہ یہ کہنا چاہیے ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز نے لندن جانا تھا، تو اس سے پہلے نواز شریف سے اس ملاقات کا ٹائمنگ طے ہو گئی تھی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایسے لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان اس سے واقف نہیں ہے۔ اس کے بعد چائنا اور پاکستان دونوں مل کے یہ پلاننگ کر چکے ہیں، اور اب چینی وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان جو بیجنگ میں اہم ترین مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اس میں ڈیٹیل اسٹریٹجی طے کی گئی ہے، اور اس میں افغان طالبان کو بھی کچھ چیزیں کنوے کی گئی ہیں کہ وہ عالمی سازشوں کے تانے بانے سے محفوظ رہیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر اٹھائیں، کیونکہ یہ پیش قدمی، یہ علاقے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو کنٹرول کرنا، اس سے احتراز کریں، اور کابل کو کسی بھی صورت میں غیر ضروری طور پہ کنٹرول حاصل نہیں کرنا تب تک کہ پہلے ایگزاسٹ کیا جائے افغان پیس پروسیس کو، انٹر افغان ڈائیلاگ کو، اس پروسیس کو ہر صورت میں عمل پذیر لایا جائے۔ کیونکہ جو یہاں پہ اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے، امریکی وزیر خارجہ نکل رہے ہیں دورہ بھارت پہ، کابل پہ، اور وسط ایشیائی ریاستوں کی ملاقات کے لیے، وسط ایشیائی ریاستوں کے دورے پر۔ تو اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ایک نئے اسٹریٹجی دے کے جائیں گے، نئی جنگ جو ہے کس طریقے سے یہاں پہ اس علاقے کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے، افغانستان میں نئی جنگ کس انداز سے لڑنی ہے، اور اس علاقے کو غیر مستحکم کیسے کرنا ہے، چائنا کو غیر مستحکم رکھنا ہے، رشیا کو غیر مستحکم رکھنا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا ہے، ایران کو غیر مستحکم رکھنا ہے۔ ان سارے علاقوں کو جتنا زیادہ یہ علاقے انٹرنلی ڈی اسٹیبل ہوں گے، مقصد یہ ہے کہ ان سب ملکوں کو جو کہ عالمی طاقت کے کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کی گائیڈ لائن نہیں لے رہے، ان کی ڈکٹیشن نہیں لے رہے، ان کو چیلنج کرنا ہے، ان کو انگیج رکھنا ہے۔ اس انگیج رکھنے کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ پاکستان کا وزٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے متبادل پاکستان کے DGISI اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موحد یوسف کو امریکہ کی دعوت دی ہے۔ پھر ایک اور چیز، نیا کھیل، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ
اس پہ پاکستان پہ مسلسل یہ پریشر لایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کر کام کریں. اور کیسے مل کر کام کریں؟ بھارت جو چاہے کرے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ بھارت کی طرف سے ہو، خواہ وہ جوہر ٹاؤن کا ہو، خواہ وہ پاک افغان سرحد پہ ہو، خواہ وہ پاک ایران سرحد پہ ہو، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو. ہمارے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا. اس میں انڈیا ملوث، کابل ملوث، NDS ملوث، یہ سب ملوث. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو کہتے ہیں سکھ کا سانس نہیں لینا چاہیے. آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، اس کو خونی بنانے کی کوشش کی گئی، اور آپ تصور کیجئے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ پہلی دفعہ سننے کو ملا کہ آزاد کشمیر میں ایک مسلم لیگ نواز کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ہوا، دھاندلی ہوئی تو میں بھارت کو پکاروں گا. اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف، مریم صفدر یہاں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں اور کن کا کھیل یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر یہاں پہ الیکشن کے جو نتائج آئے تو ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے. اب مقبوضہ کشمیر کو اور آزاد کشمیر کو ایک ہی پلڑے میں، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل مہرے ہیں، ایک ہی پلڑے میں ایک ہی طرح کا کمپیریزن، ایک ہی طرح کا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں یہ بات رکھی جا سکے کہ جناب دونوں طرف ایک ہی صورتحال ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ خونی پلاننگ تھی، خونی الیکشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جو نتائج آ رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے، اس میں اس غیر ملکی ایجنڈے کو نافذ کرنے والے، غیر ملکی نیریٹو کو نافذ کرنے والے عناصر کو بہت ہی بدترین شکست ہونے والی ہے. اور یہ ساری چیزیں جمع ہو چکی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگلا 31 اگست تک حالات کافی 31 اگست کے بعد حالات کافی گھمبیر ہونے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریجن کو غیر مستحکم رکھنا ہے امریکہ، اور اس کے حواری یہاں سے جا چکے، وہ اپنی افواج یہاں سے نکال چکے، 2-4 رہتے ہیں وہ بھی نکال لیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک کسی اور طریقے سے پراکسیز کے ذریعے کوئی اور رنگ شکل دی جائے گی. اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو سپر پاور ہے، عالمی طاقت ہے، اس کو چیلنج کرنے والے تمام ملک، اس میں رشیا ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے، اور اس میں دیگر ہیں، وہ سب کے سب ان کو روکنا ہے. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کا تو پتہ ہے، لیکن جو دوستوں کے روپ میں دشمن بنے بیٹھے ہیں، جو ہیں تو دشمن لیکن ہیں ہمارے دوست، ہمیں دوست نظر آتے ہیں، اور ان سے بچنا ہے. وہ اسلام آباد میں، پاکستان میں انتہائی خطرناک کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ لندن سازش کے بعد سب کو اس بات کا علم ہو چکا ہے. اب مسلم لیگ نواز کو بھی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب پاکستان کے یہ جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، یہ خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ان کو اقتدار نہیں ملنا، ان کو اقتدار نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کے لیے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی حد تک پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کرنی پڑے، وہ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.